بات تو یہ ہے کہ یہ 40 پارے ہم تک کیسے پہنچے؟ کہ آپ نے بتایا کہ 40 پارے، آپ نے بتایا 40 میں وہ 10 کام ہے، اب وہ کوئی واقعہ ہو گیا اس میں 10 غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ بات پہنچائی جا رہی ہے۔ اگر واقعی چکا کر اگر واقعی ایسا ہے، اگر واقعی ایسا ہے، اگر ہم نے کمی کر دی ہے یا اگر تھے ہی نہیں ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے تو پھر خدا کی قدرت پہ بات نہیں رہے گی۔ تو ذرا سی بات کر رہا ہوں، یہ بات خدا کی قدرت پہ نہیں رہے گی، اس لیے کہ جس ذکر کو وہ اپنا ذکر کہہ رہا ہے اور یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی سب ہمیں کلام میں جو ہے پیش ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو پروردگار اپنے ذکر کی حفاظت نہ کر سکے، یعنی جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 40 پارے ہیں تو وہ 40 میں سے 10 کام گئے، اگر 10 غائب ہو گئے، اگر 10 غائب ہو گئے تو یعنی اس کا مطلب خدا کی قدرت پہ بات آ گئی نا، اور خدا کی قدرت پہ بات آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کے متضاد بات ہو گئی، اور آیت غلط، انسان غلط ہو سکتا ہے، آیت غلط نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کا یہ کہنا کہ ہمارے وہ جو اتنے سارے پارے تھے، صحیح بات پہنچی ہے نا، یہ بات غلط ہو سکتی ہے لیکن قرآن غلط نہیں ہو سکتا، ہمارا یہ کامل عقیدہ ہے۔ ہمارا انسان غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت دے رہی ہے، جو اپنی حفاظت خود کرنا جانتی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی جو نازل ہوئی ہے نا، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہدایت کے لیے، اور جو ہدایت کے لیے اترے نا، جو ہدایت کے لیے اترے، بڑی تحمل سے جملہ کہہ رہا ہوں، جو ہے جو کتاب بلکہ جو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے وہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک اس نے پروردگار ہوتا ہے۔ دراصل جو میں کہہ رہا ہوں ابھی چونکہ آج اس مناسبت سے مجلس بھی ہے، امام حسن بھی، اب ایک جمعہ کہہ رہا ہوں، 6 بار زہر دیا گیا تھا امام حسن، بڑی تحمل سے جمعہ کہہ رہا ہوں، کتنی بار؟ 6 بار امام حسن کو زہر دیا گیا، اور اثر کب ہوا ہے؟ 7ویں بار، 7ویں بار، یعنی اللہ نے امامت اس وقت تک باقی رکھنی تھی کہ جو وقت تھا، بات پہنچی ہے، یعنی 6 بار کیا 60 بار بھی زہر دے دیتے تو اثر نہیں کرتا، بات پہنچ گئی ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ جسے جب تک باقی رکھتا ہے اپنی ہدایت کے لیے وہ تب تک باقی رہتی ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو بڑی تحمل سے اللہ جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی تحمل سے۔ تو قرآن اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے۔ اب ایک نئے طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کی فضیلت آپ کی خدمت نئے طریقے سے عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے، واحد اکلوتی کتاب، دوسروں سے مقابلے میں اکلوتی کتاب ہے۔ کیسے؟ آپ کی توجہ رکھتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ بڑی تحمل سے، یہ بزرگ جتنے چہرے نظر آتے ہیں پرانے، آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے ایک لفظ بڑا مشہور ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، اب تو وہ کسی اور لفظ کے لیے مشہور ہے، ادب۔ ادب، ادب، یہ ادب کیا تھا؟ وہ آداب والا ادب نہیں، وہ اردو ادب والا، فارسی ادب والا، ہندی ادب والا، عربی ادب والا، جسے انگلش میں لٹریچر کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ وہ ادب۔ اب ہمارے یہاں ادب کیا رہ گیا ہے؟ جناب فلاں کا ادب کرو، بزرگوں کا ادب کرو، تو وہ آداب رہ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادب کچھ اور ہوا، ادب پیمانے کو استعمال ہوا کرتا تھا، صحیح ہے؟ اب جو ہمارے معذرت کے ساتھ آپ بہتر جاننے والے میری بات کی تائید کریں کہ اب زبانوں میں بھی وہ ادب باقی نہیں رہا، ایسا ہی ہے نا؟ زبانوں میں بھی وہ ادب باقی نہیں، تو ایک اردو ادب ہوا کرتا تھا۔ تو اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اردو ادب کی جتنی بھی کتابیں، بلکہ جتنی زبانیں ہیں ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اب ساری کتابیں اٹھا لیجیے، بڑی تحمل سے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ دیجیے گا، میری طرف توجہ رکھیے گا۔ آپ کے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، آپ سب کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، جس زبان کی کتاب ہوگی وہ زبان کے ادب کے پیچھے چلتی ہوگی، صحیح؟ زبان کی ادب
جو ادب ہے نا اس کے پیچھے چلے گی. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس ادب کے آگے نظر آئے. تحمل سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی بات پہنچانے کے لیے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اردو دیکھ لیجیے, اردو کی کتاب ہے. اردو کی کتاب میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ تو کہا جائے گا کہ لغت میں دیکھ لو, یہ نہیں کہا جائے گا کہ لغت کو ٹھیک کر لو کیونکہ اس میں اس طریقے سے استعمال ہوا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا, بات پہنچ رہی ہے. اب میں جملہ کہتا ہوں, یعنی دنیا کی ہر کتاب اپنی زبان کے ادب کے پیچھے چلتی ہے. ادب آگے ہوتا ہے, کتاب پیچھے ہوتی ہے. ادب آگے ہوتا ہے, کتاب پیچھے ہوتی ہے. ادب آگے آگے چلتا ہے, کتاب اس کو فالو کرتی ہے. سوائے قرآن کے, قرآن واحد کتاب ہے جو ادب کے پیچھے نہیں چلتی ہے بلکہ ادب قرآن کے پیچھے چلا کرتا ہے. چلا بھی نہیں محمد نہیں چلتی ہے. ادب جس کے ہاتھ جوڑ کے جس کے سامنے کھڑی رہے اسے قرآن کہا جاتا ہے. عربی ادب جس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی رہے اسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن دیکھ رہے آپ. وہی بات آپ کی خدمت آپ بہتر جاننے والے نئے طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن, واحد کتاب ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ, بلکہ جملہ کہتا ہوں اس کے بعد یہ جملہ کہہ دوں گا کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے اس کے پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. میں میرا شکر گزار ہوں, ایک اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کا مزید ہاتھ لے آئے گا. دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجیے اس کا پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. جب دل چاہے پڑھ لیں, جہاں دل چاہے پڑھ لیں, جیسے دل چاہے پڑھ لیں. صحیح نا, ابھی دل چاہے پڑھے, بعد میں دل چاہے پڑھ لیں. بات پہنچی ہے. میں ایک آسان سی مثال آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ اسکول کے یونیورسٹی کے جو لڑکے ہیں اس بات کی کہاں دیں گے, سلیبس کی جو بھی کتاب ہے نا اسے ٹانگے صوفے پہ رکھ کے خود زمین پر لیٹ کر کتاب ہوا میں معلق کر کے پڑھ سکتے ہیں. میں تو نارملی میں جنرلی بات کر رہا ہوں جو آج نائج ہے, جو میں خود کرتا ہوں. میں کیا میں کیا کر رہا ہوں, میں نے اپنے سلیبس پڑھنا ہے, میں نے اپنی یونیورسٹی کے پیپر کا امتحان دینا ہے, میں نے تیاری کر دی ہے. تیاری کیسے کرنی ہے, میری ٹانگیں صوفے پر ہیں, سر میرا زمین پہ رکھا ہوا ہے, ہاتھ ہوا میں معلق ہے, کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. ایک اور طریقہ دکھا رہا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ کسی بھی کروٹ لی ہوئی ہے, الٹے ہاتھ سے کتاب پکڑی ہوئی ہے. کتاب کا ایک طرفہ میرے ہاتھ میں ہے, دوسرا طرفہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے. آپ کتاب پڑھ رہے ہیں, نہ کوئی روکنے والا ہے, نہ کوئی ٹوکنے والا ہے, نہ کوئی کچھ کہنے والا ہے. کوئی نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھو پڑھو صحیح لیٹو یا کرو, کچھ نہیں ہو رہا. آپ جیسے چاہے پڑھے, جس طریقے سے چاہے پڑھے, سوائے قرآن کے. قرآن واحد کتاب ہے جسے پڑھنے کے لیے ایسے نہیں پڑھ سکے, بلکہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے, جملہ کہہ رہا ہوں, جیسے ہی پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو ایک مرتبہ سب سے پہلے آواز آئے گی, آنکھوں. میں نے پہلے ہی جملہ کہا تھا, میں آپ مجھ سے بھلے کتنے فاصلے پر بیٹھے ہیں, فاصلے پہ بیٹھے رہیے گا, سامان تو مجھ سے دور نہیں رکھیے گا. قرآن واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے کا طریقہ ہے, سلیقہ ہے. نہیں, اگلا جملہ وہ آداب والادب. قرآن کے پڑھنے
جس میں چلی جائے اس کو بھی ادب والا بنا دیتی ہے. قرآن واحد کتاب ہے جو خود بھی ادب رکھتی ہے اور جس میں چلی جائے اس کو بھی ادب والا بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ قرآن دیکھ رہے ہیں, قرآن دیکھیں, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. اگر جو میں ایک اور تبھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, تبھی بات اس پورے کو میں خلاصہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. قرآن واحد کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے پہ حکومت کرتی ہے. قرآن واحد کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے پہ حکومت کرتی ہے. باقی دنیا کی ہر کتابیں پڑھنے والے پہ حکومت نہیں کرتی, پڑھنے والا کتاب پر حکومت کیا کرتا ہے. اٹھائے گا, ابھی میرا دل چاہ رہا ہے کہ کتاب, یہ کتاب ہے, صحیح ہے نا, میں نے اٹھایا, یہیں بیٹھا, یہیں کھول لیا, یہ میں نے واپس رکھ دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی نے نہ مجھے روکا, نہ کسی نے ٹوکا, نہ مجھے کسی نے آواز دی جناب کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. یہ واحد کتاب, صحیح ہے, یہ میں نے جیسے چاہا اٹھایا, جیسے چاہا رکھ دیا. یہ کتاب 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 بات پہنچ رہی ہے, لیکن یہ کتاب مجھ پر حکومت نہیں کر رہی سوائے قرآن کے. قرآن واحد کتاب ہے جو پڑھنے والے پر حکومت کر رہی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ نے پڑھنا چاہا, جیسے ہی پڑھنا چاہا, آواز آ گئی, آگو آگو. اب ایسی کی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تمام جتنے بزرگوں نے اس بات کی تائید کریے گا. ایسی حالت میں تو نہیں ہو کہ مسجد میں نہ جا سکو. اگر ایسی حالت میں ہو تو 7 آیتوں سے زیادہ نہ پڑھنا. سیساری صاحب کا مشورہ ہے, 7 آیتوں سے زیادہ نہ پڑھنا اگر ایسی حالت میں ہو. ٹھیک ہے, بات پہنچی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, ایسے تو دنیا کی کوئی سی بھی کتاب ہو, کسی بھی حالت میں ہو, جتنا چاہے پڑھے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. قرآن واحد کتاب ہے, روک رہی ہے, خبردار چلے جاؤ, آپ کو کرا صاف ہو کر. اب میں گیا, میں نے نہایا دھویا, میں نے ایک مرتبہ وضو کیا, وضو کرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, میں نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ میں آیا, اب میں نے قرآن کھولنا شروع کیا. پہلے اس نے کیا آواز دی, لا یمسہ الا المطہرون, خبردار نہ جس حالت میں ہاتھ نہیں لگانا, جب تک پاک نہ ہو جائے تب تک ہاتھ نہ لگانا. اب میں نے پاک ہو گیا, پاک ہو گیا. اب جو میں نے کھولنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, قرآن نے کہا خبردار دیکھو, تہذیب یہ ہے کہ قبلے کی رخ ہو کر پڑھو, قبلہ رخ ہو پھر پڑھو. تہذیب کا مطلب ایک تہذیب ہے. یہ اس کتاب کا پڑھنے کا سلیقہ ہے. یہ گھر کی کتاب نہیں ہے کہ جیسے چاہے, جس رخ پہ چاہے, کسی بھی رخ ہے اس طرف پڑھو. نہیں, تہذیب یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی سمت ہو کے پڑھو, قبلہ کو رخ کرو. اب میں نے قبلہ رخ ہوا, اب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. دیکھیے کہ میں قرآن پڑھا, قرآن کیا قرآن, میں نے قرآن پڑھنا شروع, پہلا سپارہ, پہلا سورہ, پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم. خبردار کیا کر رہے ہو, میں کب پڑھ رہا ہوں, کہ ایسے نہ پڑھو. قرآن پڑھ رہا, قرآن ہی پڑھ رہا تھا نا, میں تو اور کچھ نہیں پڑھ رہا تھا, میں قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن نے کہا کیا کرے گا, تلاوت کرو, پڑھ لو. کیسے نہیں, ایسے میں کہا پھر کیسے, کب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, ترتیب کے ساتھ پڑھو, سمجھ سمجھ کے پڑھو. یہ جنگی میدان نہیں ہے کہ جسے جتنی جلدی چاہے سر کر لیا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, میری مجبوری یہ ہے کہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اور میں نہیں کہہ سکتا ہوں, میرے حالات کے تقاضے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ علی والوں کا مجمع بیٹھا ہے, عقل مندوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, میری بات کی تائید کیجیے گا. یہ 3 دن میں 3 راتوں میں ختم کرنے والی قرآن نہیں ہے. یہ 10 راتوں میں ختم کرنے والی اس کتاب نہیں ہے. یہ 30 راتوں میں ختم کرنے والی کتاب نہیں ہے. یہ سمجھ سمجھ کے پڑھو, آہستگی سے پڑھو, تہذیب سے پڑھو, اسے سمجھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین کہنے سے کوئی
مصحف بھی ہے، قرآن حجت بھی ہے، قرآن دلیل بھی ہے، قرآن حکیم بھی ہے، قرآن رہنما بھی ہے، قرآن رستہ بھی ہے، قرآن روشنی بھی ہے، قرآن سراج بھی ہے، قرآن منیر بھی ہے، قرآن تہا بھی ہے، قرآن کتاب بھی ہے، قرآن شکل بھی ہے، قرآن وزن بھی ہے. یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جو بکھرے تو 6666 آیتوں کی کتاب بنتا ہے. نقطے میں سمتے تو ابو تراب بنتا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اب ایک قرآن پڑھا پڑھتے ایک مقام ایسا آیا کہ قرآن نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا رکو. میں کہا تھا یہ سب میں قرآن پڑھوں گا میں کوئی نئی بات بھی کر رہا آپ کی خدمت میں. یہ آپ نے یہ سب میں قرآن میں بچوں کو پڑھا دیا ہوگا میں وہی باتیں کر رہا ہوں. خبردار کیا کیا وہ اچھا کیا اتنا سانس نہ ٹوٹے. سانس توڑے بغیر آگے بڑھے گا. اچھا میں رکا سانس نہیں توڑی آگے بڑھ گیا. ایک مقام ایسا آیا ایک نشانی ایسی آئی اسے آواز سے نکلا رکو. میں رک گیا. میں نے کہا یہاں بھی نہیں توڑنی. نہیں یہاں توڑو. اب توڑ کیا ہے بات پہنچ گئی. ایسی پہنچا نہیں دی بات پہنچ گئی تو بس بات تمام ہو گئی. لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا یہ قرآن واحد کتاب ہے. یہ قرآن واحد کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے پر حکومت کرتی ہے. پڑھنے والا اس پہ نہیں کرتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے پڑھ دے رہا ہوں بتا وہ رہی ہے. ادھر رکو ادھر نہ رکو. ادھر رکو لیکن سانس نہ ٹوٹے. لیکن ادھر رک رہے ہو تو سانس توڑی آگے بڑھنا. سانس توڑے بغیر آگے نہ بڑھ جانا. اس کا تہذیب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سانس توڑو. سانس توڑ کے سانس لو اور پھر آگے بڑھو. ابھی جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے قرآن کی حکومت دیکھیے قرآن کی حکومت کی ہے. قرآن کی حکومت ایسی ہے کہ یہ صرف اپنے پڑھنے والے پہ حکومت نہیں کرتا پڑھنے والے کی سانسوں پر حکومت کر رہا. پڑھنے والے کی سانسوں پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے. یعنی پڑھنے والا اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتا اپنی مرضی سے سانس توڑ نہیں سکتا. قرآن بتائے گا یہاں توڑو یہاں جوڑو. یہ بات پہنچی ہے. اب ایک اگلا جملہ اپنی مرضی سے کچھ بڑھا نہیں سکتا اپنی مرضی سے کچھ ہٹا نہیں سکتا. ایسے ہی ہے ایسے ہی بالکل نارملی جنرلی بات آپ کی خدمت میں. میں نے پڑھنا شروع کیا پہلا سورہ آیا تو کہتے ہیں پہلا سورہ. اب میں نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ پڑھ دیا. دوسرا سورہ آیا سورہ بقرہ میں نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پورا سورہ پڑھ دیا. تیسرا سورہ آیا سورہ آل عمران میں نے پھر پڑھنا شروع کیا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا. چوتھا سورہ آیا سورہ نساء پھر میں نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا. پانچواں سورہ مائدہ کوئی سورہ مائدہ ہے حضرت میرے ذہن سے نکل رہا ہے. پانچواں سورہ آیا میں نے پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا. چھٹا آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا. ساتواں آیا بسم اللہ الرحمن
پڑھ دیا. 8واں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا. جیسے نو آیا قرآن نے آواز دے گا خبردار اب تک تو بسم اللہ پڑھتے رہے تھے اب نہ پڑھنا. لگا کیوں کہ کہنے لگے یہ سورہ براءت ہے, سورہ توبہ ہے, یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا, یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا. میرے کہا کیوں؟ کہنے لگا اللہ کی آواز, قرآن نے آواز دے گا چونکہ اس میں براءت ہے. اچھا ایک بات یہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے جو بول رہے ہیں سب کا بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے میرے حوصلہ افزائی کی تاکہ مجھے ہمت آئی ہے تھوڑی پڑھنے کی. ترجمہ کہہ رہا ہوں, یہ ذرا بسم اللہ کو تو ترجمہ کرتے جلدی سے. کیا ہے شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. صحیح ہے, یہ ترجمہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بسم اللہ میں ہے رحمت کا تذکرہ. بسم اللہ میں ہے رحمت کا تذکرہ. اور پروردگار عالم نے ایک واحد سورہ ہے سورہ براءت کہ جس میں بسم اللہ نہیں پڑھوائی. براءت میں کیوں نہیں پڑھوائی؟ اچھا یہ رکیے گا. براءت کسے کہتے ہیں پہلے تو یہ بھی سمجھ لیں. براءت کسے کہتے ہیں؟ آدم بھیجے کو براءت نہیں کہتے. ڈسکون کرنے کو براءت کہا جاتا ہے. اگر ڈسکون کیا ہے آپ کی بندرگاہ کر دیں. مرنا جینا ختم, لا تعلقی کا اعلان کہ آج سے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ان کا جینا نہ ان کا مرنا. بات پہنچ گئی ہے. جہاں یہ اعلان ہو جائے نہ یہ میری میت میں آئیں گے, نہ میرے جنازے میں آئیں گے, نہ میرے جنازے میں آئیں گے, نہ ان کو میرے نشان قبر بتانا, اس کو کہتے ہیں میں شکر گزار ہوں, اس کو کہتے ہیں براءت, اس کو کہتے ہیں براءت. یعنی پروردگار نے بتا دیا کہ جہاں براءت آ جائے وہاں رحمت نہیں آتی ہے. اب جملہ کہہ رہا ہوں جس سے بی بی براءت کر دے. سونی ہو گیا نا, اللہ تعلقی کا اعلان ہو گیا, اللہ تعلقی کا اعلان ہو گیا تو برات ہو گئی, اور برات ہو گئی تو اللہ نے پہلے بتا دیا جہاں برات آ جائے پھر وہاں بسم اللہ یعنی رحمت نہیں آتی ہے. یعنی آپ کچھ اور لا سکتے ہیں. جلدی سے آگے آ جائیے, تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, جلدی سے آگے آ جائیں. یعنی بسم اللہ کیوں نہیں ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی؟ جہاں برات آ جائے, جہاں لا تعلقی کا اعلان آ جائے, خدا جن سے لا تعلقی کا اعلان کر دے وہاں تو رحمت آتی نہیں ہے. خدا کی کنیز جس سے بڑا تعلقی کا اعلان کرے وہاں رحمتیں کیسی آئیں گی؟ کچھ اور لے آئے تو لے آئے, رحمتیں نہیں آئیں گی. صحیح بات پہنچ گئی. یہ ہے قرآن, یہ ہے قرآن, یہ قرآن کی حکومت ہے, قرآن کی حکومت ہے. یعنی اپنی مرضی سے آگے بڑھنے نہیں دے رہی, اپنی مرضی سے کچھ گھٹانے نہیں دے رہی, اپنی مرضی سے کچھ بڑھانے نہیں دے رہی, اپنی مرضی سے کچھ گھٹانے. انسان ہوں, میں چاہ رہا ہوں بسم اللہ پڑھ دوں, قرآن کہہ رہا ہے خبردار پڑھ ہی نہیں سکتے, پڑھ ہی نہیں سکتے. اب وہ آگے میں اس طریقے سے ضد کر کے بیٹھی ہوں کہ وہ کسی مولوی صاحب نے کہا جناب وہ سے رشتہ نہیں ہو سکتا, نکاح نہیں ہو سکتا. اگلے میرے ایک صاحب آگے کہنے لگے میں تو کر کے آیا ہوں. اب وہ اس طریقے سے کہانی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے کہ بھائی میں تو پڑھ سکتا ہوں, خدا نے منع کر دیا تو منع کر دیا. یعنی جہاں روک دیا وہاں روک دیا, جہاں کہہ دیا سانس نہ لینا وہاں سانس نہ لینا, جہاں کہہ دیا سانس توڑو وہاں سانس توڑو, جہاں کہہ دیا سانس توڑے بغیر آگے بڑھ جاؤ وہاں سانس توڑے بغیر آگے بڑھنا ہے. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے نا, بات پہنچی ہے. اب جنید بھائی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مجھے صرف اتنا سا بتا دیں. اردو سے واقف ہے آپ بھی, ہم بھی واقف ہے, حضرت بھائی آپ بھی واقف ہے, میں بھی واقف ہوں, یا جتنے بیٹھے ہوئے سب واقف ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, حضور آپ بھی سب بھی اردو سے واقف ہے. 4 کچھ حروف تہجی ایسے ہیں, یعنی 4 زبانیں ایسی ہیں جن کے حروف تہجی ملتے جلتے ہیں. اچھا بھائی اگر 5واں کوئی بتاؤ تو مجھے بتا دیجیے گا, مجھے نہیں پتا. مجھے پہلا سندھی, دوسرا اردو, تیسرا فارسی, چوتھا عربی. 5ویں کوئی ہے تو بتائیے گا. یہ 4 ایسی ہیں جن کے حروف تہجی ملتے جلتے ہیں. اب ذرا مجھے دیکھیے گا, میری طرف توجہ رکھیے گا. یہ میں نے ایک سیدھی لکیر کھینچی, چاہیے, اس کے بعد ایک دوسری چھوٹی سی لکیر کھینچی, گول بنایا, اور اس کے بعد ایک لمبی ڈنڈی کھینچ لی. کیا بن گیا؟
الف لام میم. اس الف لام میم کو میں نے چاروں زبان والوں کو دکھایا, اردو والے کو بھی, فارسی والے کو بھی, صحیح ہے, اور سندھی والے کو بھی اور عربی والے کو بھی. اس نے کیا پڑھا کہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, علم. وہ الف لام میم نہیں پڑھے گا, وہ علم پڑھے گا. ایسے ہی ہے, کیا پڑھے گا, علم پڑھے گا, الف لام میم نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے نا. اب میں نے قرآن کھولا, کھولنے کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم. قرآن نے آواز دے کے کہا یہ تیری الف لام میم نہیں ہے, یہ تیری الف لام میم نہیں ہے, یہ میری الف لام میم ہے. اپنی مرضی سے نہ پڑھو. میں نے کہا پھر کیسے پڑھوں, میں آج جو ہے کچھ نئی چیز نہیں بیان کر رہا, میں یہ سنت قرآن لے کے بیٹھا ہوں, کوئی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو میں دیکھیے گا یہ تیری الف لام میم نہیں ہے, یہ میری الف لام میم ہے, یہ میری الف لام میم ہے. تو میں نے کہا تیری الف لام میم میں اور میری الف لام میم میں کیا فرق ہے. اس نے کہا ہے تو دونوں ایک جیسی, لیکن جو تو چاہے گا وہ نہیں پڑھے گا, جو میں چاہوں گی وہ تو پڑھے گا. میں نے کہا تو کیا چاہ رہی ہے. میں قرآن نے آواز دے گا پہلے کہے الف, میں نے کہا اچھا یعنی توڑ کے پڑھنا ہے. میں سمجھ گیا توڑ کے پڑھنا. اس سے پہلے میں نے کہہ دیا الف لام میم. قرآن نے کہا یہ تیری لام نہیں ہے, یہ میری لام ہے. میں نے کہا تیری لام کو کیسے پڑھوں. کہہ رہے ہیں پیچھے لام کے اوپر کچھ نظر آ رہا ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے اس کا علامت, یہ علامت ہے کہ 4 لام کے برابر کھینچے پڑھو. کتنے, میں کوئی یہ سب میں قرآن سے باہر گیا ہوں, ابھی تک نہیں گیا نا, وہی سب کو لے رہا. 4 لام کے برابر کھینچ کے پڑھو, 4 لام کے برابر. میں نے کہا اچھا 4 لام. میں نے کہا اس کے بعد والا لوگ سر 4 میم کے برابر کھینچ. ہاں پہچانتے ہیں بات سر, بہت اچھا تم سیکھ گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں سیکھ گیا. میں نے ایک مرتبہ پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اس کے بعد پڑھ رہا ہوں. پہلا سپارہ گزرا, دوسرا سپارہ گزرا, تیسرا سپارہ گزرا, چوتھا گزرا, 5واں گزرا, 15واں گزرا, 20واں گزرا, 25واں گزرا. اتنے میں 23 سے 30ویں پارے پر آیا. 30ویں پارے کی 86 سورہ پر آیا. جیسے 86 سورہ پر آیا میں نے ایک مرتبہ پھر دیکھا, ایک اور الف لام میم تھا. میں نے پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم. قرآن نے آواز دے کے کہا یہ تیری الف لام میم نہیں ہے, یہ میری الف لام میم ہے. میں نے کہا پڑھوایا تو تھا, کہنے کے بعد پڑھوا دیا تھا, آگیا توڑ نہیں جوڑ. میں نے کہا کیسے پڑھوں. اس نے آواز دے کے کہا پڑھ الم نشرح لک صدرک, پڑھ الم نشرح لک صدرک. میں نے کہا وہ کیا رہا ہے, وہاں توڑ دیتا ہے یہاں جوڑ دیتا ہے, وہاں توڑ رہا ہے یہاں جوڑ رہا ہے, وہاں جوڑنے نہیں دیتا یہاں توڑنے نہیں دیتا. سمجھانا کیا چاہ رہا ہے, اللہ میں جملہ چاہ رہا ہوں, نتیجہ دے رہا ہوں. اللہ کی آواز ہے التزام. یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ تو صحیح کہ ہماری بھیجی ہوئی کتاب کی حکومت کیسی ہے. جسے ہم اپنی کتاب میں توڑ دیں اسے تو جوڑ نہیں سکتا. جسے ہم توڑ دیں اسے تم جوڑ نہیں سکتے, جسے ہم جوڑ دیں اسے ہم توڑ نہیں سکتے. جملہ بدل دو, جملہ بدل دو, جملہ کہہ رہا ہوں. جس کو ہم الگ کر دیں اسے تم ایک نہیں کر سکتے, جسے ہم ایک کر دیں اسے تم الگ نہیں کر سکتے. معمول سمجھا کیا رہا ہے, بس سمجھانا یہی چاہ رہے ہیں, انتظام یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اختیار ہے. ہم جسے چاہے الگ کریں, جسے چاہے ایک کریں. جسے ایک کریں گے اسے تم الگ نہیں کر سکتے, جسے تم الگ کر دیں, جسے ہم الگ کر دیں اسے تم ایک نہیں کر سکتے. ہم جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ بتا رہا ہے جسے ہم چادر میں ایک کر دیں, جسے ہم چادر جسے ہم چادر میں ایک کر دیں اسے تم الگ نہیں کر سکتے, جسے ہم بزم نبوت سے الگ کر دیں.
کہ کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں نہیں رس رہی ہے. میں نے وہی اسمبل قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا. الف لام میم. بات توڑ دیا, اینڈ میں جوڑ دیا. بات توڑنے نہیں دیتا یا جوڑنے نہیں دیتا. کیا بات. مالک سمجھا کیا رہا ہے؟ یہی سمجھا رہے ہیں کہ سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح. اچھا, اگر جمعہ کہنے سے پہلے تنوین کی بات آپ کی خدمت میں رس کریں. بسم اللہ. قرآن مرسا ہے ایسے ہی. قرآن مرسا ہے. خاموشی اصلیت کی شاید میں غلط کیا.